موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا، اور ہم نے یک بعد دیگرے من بعدہ بالرسل، ان کے بعد رسولوں کو بھیجا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں دی، وأیدناہ، اور ہم نے تائید کی ان کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، یعنی کہ جبرائیل امین کے ذریعے، افکلما، پھر جب کبھی لایا، جاءکم رسول، تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی، ایسی بات جو تم نہ چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم ففریقا تقتلون، وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے ذریعے، فقلیلا، پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لائیں گے، ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس کتاب، ایک ایسی کتاب آئی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کر رہی تھی، لما معہم، ان کی جو ان کے پاس تھی، وکانو، اور ان سے پہلے، من قبل، ان سے پہلے تھے، یستفتحون، وہ فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس آیا، ما عرفوا، جس کو وہ پہچان لیا انہوں نے، کفروا، تو انہوں نے انکار کیا اس کا، فلعنت اللہ، بس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین، کفار پر، بئس ما اشتروا، بری چیز ہے، اشتروا بھی، کہ جس کے بدلے بیچ ڈالا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کو، این یکفروا، یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا، بغیا، حسد سے، این ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نے نازل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جسے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، پس مبتلا ہو گئے، بغضب علی غضب، ایک غضب سے دوسرے غضب پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ اب آ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، لہذا ساتھ ساتھ آیت کا ترجمہ دوبارہ کریں گے جس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے بھیجے، ہم نے یکے بعد دیگرے، من بعدہ، ان کے بعد، بالرسل، رسول بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی یہاں پر تورات کا حکم ہے کہ ہم نے تورات کو دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا۔ یہاں پر ایک فرق جان لیجئے کہ رسول اور نبی کسے کہتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ نبی کسے کہا جاتا ہے اور رسول کسے کہا جاتا ہے۔ نبی، ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے، یعنی کہ نبی خاص ہے، اور نبی عام ہے، اور جو رسول ہے وہ خاص ہے۔ کس طرح؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی ان کو الگ سے شریعت بھی دی گئی، اور یہ ایک خاص علاقے کی طرف بھیجے بھی گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے نبی آئے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو آگے چلایا، وہ تھے یوشع بن نون علیہ السلام، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ وہ جو کئی دفعہ میں آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا ہوں کہ یوشع بن نون علیہ السلام یہ ایک قسم کے موسیٰ علیہ السلام کے آگے خلیفہ تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو لے کر آگے چلے۔ تو یہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن الگ شریعت نہیں ہوتی، ان کے پاس الگ سے نئے احکامات نہیں ہوتے، بلکہ جو رسول ہیں، رسولوں کے پاس نئی شریعت، نئے احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے، لیکن جو ہر رسول ہے وہ نبی ہے۔ نبی خاص ہے اور رسول عام ہے۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا، اور واقعتاً جیسا کہ بعد میں داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کو الگ شریعت ملی، اور وہ کیا تھی؟ زبور کی شکل میں ان کو کتاب دی گئی، لیکن جو ان کے بیٹے آگے سلیمان علیہ السلام تھے، ان کے پاس الگ سے کتاب اور الگ شریعت نہیں تھی۔
پھر اسی طرح آگے وہ چلتے جائیں تو زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول نہیں، یہ اللہ کے نبی تھے. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے جو کہ اللہ کے خاص رسول تھے اور اللہ کے خاص نبی تھے، اور انہیں الگ سے شریعت دی گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو رسول ہیں ان کی تعداد کافی کم ہے. رسولوں کی تعداد بہت کم ہے، انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تو ہم نے صرف تورات دینے کے بعد ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم لوگوں نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے بعد ہم نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے جو اس کی کتاب کی وہ تصدیق کر رہی تھی، اور ہم نے رسول بھیجے جو الگ سے احکامات لا کر لوگوں تک پہنچا رہے تھے. پھر آگے فرمایا وآتینا، اور ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. اب یہاں پر دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور کیا فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی. کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. روح القدس کون ہے؟ وہ ہے جبرائیل امین. اور وَأَيَّدْنَاهُ کا معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تائید کی، ہم نے حفاظت کی. اور واقعتاً جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، اگر یوں کہا جائے کہ جو یہودی تھے جو کہ شروع سے ہی اللہ کے نافرمان تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد کون سی ایسی کوئی نئی شریعت آ گئی جو کہ ہمارے نبی کی شریعت کو ختم کر دے، لہٰذا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا. سب سے بڑا انہوں نے الزام لگایا جی ان کا باپ کون ہے. بہرحال انہوں نے بڑی ان کو ایذا پہنچائی، ان کے لوگوں کو بڑی ایذا پہنچائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے ان کی حفاظت فرماتے، اس لیے کہ جبرائیل امین کی حفاظت کے ذریعے ہی مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہی جبرائیل امین تھی. لہٰذا جبرائیل امین کے ذریعے شروع سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی جا رہی تھی. اور پھر ہوا کیا کہ جب انہوں نے بالآخر ارادہ کر لیا اور ان کی مخبری ہوئی کہ اب ہم نے ختم کرنا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اٹھوا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور یہاں پر آپ کو ایک باریک بینی کی ایک اور اگر بات بتائی جائے کہ اللہ نے کبھی بھی اپنے رسولوں کو لوگوں کے ہاتھوں وہ قتل نہیں ہونے دیا. رسولوں کو، انبیاء قتل ہوئے لیکن رسول کبھی بھی اللہ نے وہ قتل نہیں کروائے. اب دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہودیوں نے دیوار کے نیچے بٹھایا، اوپر سے پتھر پھینکنے کی سازش کی. اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھیجا، فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو انہوں نے ان کی سازش دیکھ لی. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، انہوں نے مارنے کی کوشش کی یہودیوں نے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھوا لیے. شہید اور فوت کون ہوئے؟ یہودیوں کے ہاتھوں وہ انبیاء تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یہ شہید ہوئے یہودیوں کے ہاتھوں، لیکن جن کو خاص شریعت دی گئی وہ رسول اللہ نے کبھی بھی انسانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہونے سے ان کو ہمیشہ بچایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تائید کی روح القدس کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی، اور بارہا اللہ نے تائید کی. اور یہ واحد اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ نے حصی معجزات سب سے زیادہ دیے. مادر ذات اندھے کو اس کو وہ بنائی دے دینا، چڑیا بنانا، مٹی سے اس میں پھونک کر اس کو اڑا دینا، اسی طرح جن کے اندر برس کی بیماری ہے ان کی بیماری ٹھیک کر دینا. بہرحال حصے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے دیے. یہ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں جب آئے گا اور اللہ خود اس کو تفصیلی بیان کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے، ابھی یہ موقع اس کا نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا افکلما، پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول لاتا بمالا اس چیز کو جو نہ چاہتے انفسکم تمہارے نفس، تو تم کیا کرتے؟ استکبرتم، تم اس کو تکبر کرتے. اور یہ یہودی ایسی بدبخت قوم تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے اور پھر یہ تکبر کرتے، اور یہ اللہ کے حکم کو کبھی سمجھتے ہی نہیں تھے. اگر یہ چیز ہمارے موافق نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے، یہ چیز ان میں تھی اور یہ تکبر تھا. اللہ نے اس کو ذکر کیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور نافرمانی کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کو دعوت دی جاتی تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، ہمارے تو دل پاک ہیں، ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ملی ہے
ہم صرف اسی کے اوپر عمل کریں گے، ہم نے عمل نہیں کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے، جو کہ 2 رکوع پیچھے اللہ نے فرمایا تھا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، صحابہ کرام کو، کہ تم لوگوں نے امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تمہارے اوپر ایمان لیں گے۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ان کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے تو دل غلافوں میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز غلاف میں ہوتی ہے وہ باہر کی چیزوں سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز اگر ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی لپیٹ دیں، ہم لوگ لپیٹ دیں کپڑوں کے اندر، تو جب اگر ہم اس کو سال بعد نکالیں، 2 سال بعد نکالیں، تو وہ باہر کی چیزوں سے اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی ہے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہمارے بھی دل ایسے ہی ہیں، ہم ان شریعتوں پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کے ذریعے، فقلیلا، پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آئی کتاب، ایک ایسی کتاب من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے تھی، مصدق، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم، ان چیز کی جو ان کے پاس تھی۔ یعنی کہ قرآن ایک ایسی کتاب تھی جو کہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ یعنی جو بھی نشانیاں بتائی تھی تورات میں، جو بھی نشانیاں آئی تھی انجیل میں، یہ تصدیق کرنے والی کتاب تھی قرآن مجید۔ تو اللہ نے کہا یہ تو تمہارے پاس کتاب ہے جو کہ تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، لہٰذا جو بھی اس قرآن کو مانے گا، سمجھو کہ اس قرآن کے احکامات جو تورات میں ہیں وہ آلریڈی تورات کو بھی مان رہے، وہ آلریڈی انجیل کو بھی مان رہے۔ تو لہٰذا تم لوگ کیوں اس چیز کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم لوگوں، جبکہ یہ کتاب تمہاری ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ پھر آگے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اب مدینہ کے اندر چونکہ 3 وہ قبیلے آباد ہو گئے یہودیوں کے، ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ تینوں جو قبائل تھے مالدار تھے، لیکن تھے بزدل قسم کے۔ یہودی ہمیشہ بزدل ہوگا، بزدل کبھی بھی، ہمیشہ یہ یہودی کبھی بھی اکیلا آمنے سامنے نہیں ہو سکتا، چاہے عیسائی ہو چاہے سامنے مسلمان ہو۔ یہ ہمیشہ دوسری قوم کی مدد کے بغیر کبھی بھی اگلی قوم سے لڑائی نہیں لڑ سکتا، شروع سے اس کی عادت ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ ہوا کہ اب یہ تینوں وہ قبیلے آباد تھے مدینہ میں، ان کے مقابلے میں اوس اور خزرج آباد تھے، جو کہ یمنی قبیلے تھے اور انتہائی سخت، اور وہ عربی قبیلے تھے، سخت ترین قبیلے تھے یہ عرب کے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب بھی ان کی لڑائی ہوتی اوس اور خزرج سے، تو یہ ہمیشہ مار کھاتے، ہمیشہ مار کھاتے۔ اور جب بھی مار کھاتے تو پتہ کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ تم ہمیں مار لو، لیکن عنقریب آخری نبی آئے گا، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے عنقریب آخری نبی آئے گا، جب وہ آخری نبی آئے گا پھر ہم انشاءاللہ اس کے ماتحت ہو کر ہم اس کی رہنمائی میں وہ لڑیں گے، اور ہم تم سے ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ آخری نبی کو بھیج دے، آخری نبی کو بھیج دے، جو تو نے تورات میں کہا، جو تو نے انجیل میں کہا۔ اب یہ 3 قبیلے ہیں، اور ان کے مقابلے میں 2 قبیلے اوس اور خزرج، جو کہ مستقل طور پر مشرکین عرب میں سے ہیں، سخت ترین 2 قبیلے ہیں، اور ان سے ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ اب ہوا کیا یہاں پر؟ اب ان کی جو یہ دعائیں تھی کہ اللہ ہمیں فتح دے گا، آخری نبی آئے گا، یہ دعائیں تو انہوں نے سن رکھی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں نے۔ اب ہوا یہ کہ جب آخری نبی آئے، انہوں نے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہودیوں نے کہا یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، ہم تو بنو اسحاق میں سے ہیں، جب تک کہ نبی بنو اسحاق میں سے نہیں آئے گا ہم تو اس کو نہیں مانیں گے۔ اب جو اوس اور خزرج تھے، انہوں نے تو ان باتوں کو سنا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا، بہرحال وہ بڑا اچھا نبی ہوگا، سچا نبی ہوگا، اس کے پاس ایک کتاب ہوگی۔ تو 11 نبی کو، یعنی کہ 40ویں سال حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اور 11 نبی یعنی کہ 91 سال کو، جو کہ حضور کی عمر کا 91 سال تھا، اس سال حج کے موسم میں خزرج کے 6 لوگ آئے، خزرج کے 6 لوگ آئے، جو کہ پورا کا پورا قبیلہ مشرک تھا۔ خزرج کے 6 لوگ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ اللہ کے حضور دعوت دے، پاس جا کر بیٹھے تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے پاس کتاب ہے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام میں آ جاؤ۔ اب یہ جو 6 لوگ تھے خزرج کے، یہ اپنی کن اکھیوں سے اپنے 6 افراد کو دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو کہ یہودی ہمیں کہا کرتے تھے،
جب وہ ہم سے شکست کھاتے تو یہودی یہی بات کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، ہم میں سے ہوگا، وہ عربی ہوگا، فلانا فلانا. تو یہ تو حضور ساری باتیں وہی کر رہے ہیں جو کہ یہودی کر رہے ہیں. جب ان 6 بندوں نے اپنے لوگوں کو دیکھا تو فوری طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے آتے ہیں، ہم اسلام لے آتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالواسطہ ان 6 بندوں کو یہودیوں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ بدبخت یہودی جن کے پاس کتاب تھی، جن کے پاس وہ احکامات تھے، انہوں نے اس احکامات کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا. اور یہ جو خزرج کے لوگ تھے جو کہ پکے مشرک تھے، انہوں نے ان یہودیوں کو بات کو یاد کرتے انہوں نے کہا اگر یہ ان کو مل گئے تو یہ تو پھر ہمارے خلاف وہ لڑیں گے، لہٰذا ہم اسلام لے آتے ہیں. لہٰذا جو ہی اسلام لائے اللہ نے ان کے دل کھول دیے. پھر وہی 6 آدمی کے ذریعے وہاں مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور پھر حضور کو اعلان ہوا کہ آپ ہجرت کریں. پھر 2 سال بعد اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی مدینہ کی طرف. تو یہی 6 لوگ تھے خزرج کے جو سب سے پہلے اسلام لائے. اب یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے یستفتحون، وہ فتح طلب کرتے تھے، وہ یہودی علی الذین، ان لوگوں پر جو کفر کیا کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی ما عرفوا جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی یہودی پہچان گئے کہ بھائی اب تو اوس اور خزرج بھی مسلمان ہو رہے، لہٰذا یہ اللہ کا نبی ہے. اب انہوں نے پہچان لیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بھی، انہوں نے اللہ کے ان احکامات اور ان باتوں کا انکار کر دیا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فلعنت اللہ، بس اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین، کافروں پر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے وہ نبی کا انکار کر دیا تو پھر تو یہ مسلمان ہی نہ رہے. پھر فرمایا بئس ما، بری چیز ہے، اشتراؤ جس کے بدلے تم نے بیچ ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو، این یکفروا، اور یہ کہ انہوں نے انکار کیا بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، باغیاً حسد کی وجہ سے. ان کے دل میں حسد تھا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں سے کیوں آ رہا ہے، بنو اسماعیل میں سے نہیں، بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا. فرمایا این ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے من بعد اپنے بندوں پر، علی من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ان کے اوپر فضل نازل کرتا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ یہودیوں کو ساری باتیں معلوم تھی، پھر بھی اللہ کی باتوں کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے نبی کا انکار کیا. اور یہ اوس اور خزرج جو کہ امی تھے، جن کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، جو کہ پکے ٹھکے مشرک تھے، اللہ نے ان خزرج والوں کو اسلام کی دعوت دی. اور یہ واسطہ کون تھے؟ یہودی. یہودیوں کی وہی دعائیں سن کر انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے. تو لہٰذا اللہ ایسے اپنے بندوں پر اپنا فضل اتارتا ہے. لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ ہم اگر ابھی مسلمان ہیں تو ہم آخر تک مسلمان. لہٰذا ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس چیز کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تو ہمیں موت بھی اسلام پر دے، ہمیں موت بھی ایمان پر دے. کچھ پتہ نہیں ہے آج کل کے فتنوں کے زمانے کا. پھر فرمایا فباؤ، وہ مبتلا ہو گئے بغضب، کفر، علی غضب، حسد پر. یعنی کہ ایک تو ان میں حسد تھا کہ بھائی یہ جو آخری نبی ہے یہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے. ایک تو یہ حسد تھا. پھر جو دوسرا آیا وہ غضب، اس کا مطلب ہے ان کا کفر. یعنی کہ ایک تو انہوں نے حسد کیا، پھر اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہو گئے کافر. اللہ نے پھر کہا فباؤ، وہ مبتلا ہو گئے بغضب، حسد کی وجہ سے، علی غضب، کفر پر. آگے فرمایا وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب. یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ رسوا کن عذاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ یہ خاص ہے کافر کے ساتھ. کبھی بھی یاد رکھیں گے تو مومن کے لیے جو عذاب آئے گا وہ رسوا کن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مومن کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اس کو صاف کرنے کے لیے دیا جائے گا، تاکہ اس کے گناہ صاف ہو جائے اور یہ صاف ہو کر جائے جنت میں. لیکن جو رسوا کن عذاب ہوگا وہ ہوگا ہمیشہ کافر کے لیے، کیونکہ کافر ہمیشہ رہے گا جہنم میں. لیکن جو اس کے مد مقابل جو مسلمان ہے، جو اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو صرف اور صرف عذاب دیا جائے گا اتنا کہ جتنی اس نے وہاں پر برائیاں کی اس دنیا میں، اور پھر وہاں سے پاک صاف ہو کر اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن جو پکا کافر ہوگا ان یہودیوں کی طرح، ان کافروں کی طرح، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی اور اس کتاب کے جو نبی ہیں، نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ہم ایمان لائیں مرتے دم تک.
اور تمام رسولوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر اور آخرت کے دن کے اوپر اور تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان باتوں پر عمل کریں۔ باقی جہاں تک یہ چیزیں شاید آپ کے سامنے آتی ہوں کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ رسول اور نبی، لیکن بعض اوقات نبی بھی رسول کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور رسول نبی کی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور بعض اوقات جس طرح کہ جہاد و قتال، جہاد اور قتال، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے، جہاد بھی اور قتال کا معنی بھی جہاد ہی ہے، وہ قتال ہی ہے۔ لہذا اس چیز میں نہ پڑھیں کہ جہاں پر رسول آیا تو یہاں پر رسول ہی ہے، نہیں، بلکہ جہاں پر انبیاء، جہاں پر آگے پیچھے کی نبی کا تذکرہ نہ ہو، وہاں پہ رسول کا تذکرہ آ جائے تو سمجھے کہ اس سے مراد نبی بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد رسول بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر تو میں نے آپ کے سامنے معنی اس لیے الگ سے واضح کیا کہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا وہ تذکرہ کیا، تو میں نے کہا کہ سامنے میں یہ چیز بتلا دوں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن جو رسول ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔